اور یہ شریعت اسلامیہ کا ایک بہت ہی مضبوط ترین ماخذ ہے، ایک سورس ہے جس سے دین سمجھ میں آتا ہے، جس سے جائز و ناجائز، حلال و حرام، سنت و بدعت، یہ تمام پیمانے جس سے تشکیل پاتے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث کا درس ذرا باقاعدہ طریقے کے ساتھ، جس میں آپ کو ایک درسگاہ کے تصور کا احساس ہو، آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک درس ہوتا ہے اور ایک تدریس ہوتی ہے۔ درس کا مطلب ہے، جس میں ہمارے یہاں معروف، میں عربی کے لغوی معنی میں نہیں کہہ رہا، ہمارے یہاں درس ہم کہتے ہیں جو ایک عام طور پر بیان اور وعظ کی شکل میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے کوئی متن نہیں ہوتا، کوئی ٹیکسٹ نہیں ہوتا، اور وہ نصیحت کی بات سن لیتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز تدریس ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ پڑھا جائے، ایک طالب علمانہ انداز میں، انسان کے سامنے ٹیکسٹ ہو، اس کو پتہ ہو۔ تو اب یہ تو چونکہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ آپ کتابیں لے کر آئیں اپنے ساتھ۔ اصل میں یہ جو ہماری مجلس ہوتی ہے، اس کا جمعے کے وجوب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا۔ جمعے کا جو وجوب ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، وہ ایک عربی خطبہ ہے اور ایک نماز ہے۔ یہ دو چیزیں واجب ہیں جمعے میں۔ یہ مجلس، یہ جمعے سے پہلے بیان کا ایک رواج کہہ لیں، یہ لوگوں کی، چونکہ لوگ جمعے میں عام معمول تھا کہ لوگ پہلے آتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ پہلے بیان کے لیے آتے ہیں، حالانکہ جمعے کے دن تو ویسے ہی پہلے عبادت کے لیے آیا جاتا تھا۔ آج بھی عرب دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں، یمن میں خاص طور پر اور بہت سے ملکوں میں، جہاں لوگ جمعے کی نماز کے لیے صبح 8 بجے، صبح 9 بجے، صبح 10 بجے آ جاتے ہیں مسجدوں میں۔ یمن کی ایک مسجد کا ایک حال مجھے ہماری تبلیغی جماعت کے ساتھی وہاں گئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، تو وہ واپس آ کے بتا رہے تھے کہ جمعے میں 9 بجے کے بعد صبح پہلی صف میں جگہ نہیں مل سکتی۔ جس نے پہلی صف میں جمعہ پڑھنا ہے وہ 9 بجے آتا ہے۔ پہلی صف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان آئے بھی پہلے۔ بعض اوقات ہم پہلی صف میں زبردستی جگہ بنا لیتے ہیں، وہ نہیں، آیا بھی بندہ پہلے ہو اور اپنے استحقاق کی بنیاد پر پہلی صف میں بیٹھا ہو، پہلے آنے کی بنیاد کے اوپر۔ اور اس کے بعد اندر کی مسجد انہوں نے بتایا کہ 10 ساڑھے 10 بجے مسجد کی بڑے مین ہال، 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد اس میں جگہ نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ خطیب کے نکلنے تک ہزاروں کا مجمع جمع ہو چکا ہوتا ہے، جو جمعے کے لیے، تو وہ لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے بنیادی طور پر، سب لوگ، یعنی جو شریعت میں ہے بھی صحیح، وہ جمعے میں انسان نہائے دھوئے، جتنا پہلے پہنچے سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے، سب سے پہلے آنے والوں کا۔ تو چونکہ لوگ کچھ نہ کچھ پہلے آتے تھے، ہر جگہ آتے ہیں، تو علماء نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ان کو خیر کی کوئی بات کر دی جائے، کیونکہ پورا سال موقع نہیں ملتا، پورا دن یا پورا ہفتہ اس کا موقع نہیں ملتا۔ اس طریقے سے، اس لیے ہم اس کو، یہ جو ابھی میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، ہم اس کو بیان جمعہ کہتے ہیں، خطبہ جمعہ نہیں کہتے۔ بیان جمعہ ہے، جمعے کے دن بیان ہو جاتا ہے اس وقت میں، اور خطبہ جمعہ وہ ہے جو عربی میں دیا جاتا ہے، وہ واجب ہے، اس کا سننا، اس کے سننے کے اپنے آداب بھی ہیں، بڑی اس میں سختی کے ساتھ اس کی ہدایات آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز جمعہ ہے۔ ایک چیز اور کہی گئی ہے آپ لوگوں کی، یا کہہ لیں کہ لوگوں کی وجہ سے، ویسے اصل اس کا اصول یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ مختصر ہونا چاہیے، اور نماز جمعہ اس سے طویل ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں کا ذکر بھی آتا ہے جو نماز جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام سے پڑھتے تھے، جیسے سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت کے اندر، اور سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں۔ تو یہ دونوں تھوڑی سی نسبتاً اوساط کہلاتی ہیں صورتیں، درمیانی صورتیں، نہ یہ قصار ہیں نہ طوال ہیں، تو اس میں سے آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں جیسے سیرت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلا، بہت سے لوگوں نے پورے اہتمام کے ساتھ، یہاں بہت سارے ایسے حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے 52 کے 52 دروس سیرت کے سنے، اول سے لے کر آخر تک۔ اور جو لوگ اسلام آباد میں یا ہمارے آس پاس نہیں رہتے، نہیں پہنچ سکتے، دنیا کے مختلف ملکوں میں
وہ الحمدللہ اس براہ راست نظام کے ذریعے بھی کچھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور کسی ہفتے اگر جس طرح میں جمعے میں نہیں ہوتا اور سفر ہوتا ہے میرا، تو ظاہر ہے کہ وہ درس اس ترتیب سے نہیں ہوتا، تو پوری دنیا سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، مختلف ملکوں سے، کہ جی اس دفعہ جمعے کا درس نہیں آیا، تو میں بتاتا ہوں کہ نہیں تھا، میں سفر پہ تھا، اس لیے جمعہ نہیں پڑھایا۔ تو اسی حوالے سے یہ خیال تھا کہ دوسری چیز جو شروع کی جائے وہ حدیث کا درس ہے۔ آپ کے سامنے کاغذ آ گئے، اگر جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس حدیث نہ پہنچی ہوں تو ان کو بھی دے دیں۔ کوشش ہے کہ جتنے لوگ شروع میں جلدی آ جائے کریں تو کم سے کم ان کے سامنے کاغذ ضرور ہو۔ یہ جو آج کے آپ کے سامنے 5 احادیث ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ 5 پوری ہو جائیں، تاکہ یہ کاغذ آپ لوگوں کو، میں نے ایک چیز اور عرض کی تھی کہ یہ جو حدیثیں ہیں 5، یہ آپ اگر لے جا کر اپنے پاس ایک فائل بنا لیں، نماز کے وقت اس کو اپنی جیب میں ڈال دیں اور گھر لے جا کر ایک فائل بنا لیں، اس میں جا کر یہ جو ہر جمعے یہ کاغذ رکھ دیا کریں، تو ایک ایسا مجموعہ احادیث کا تیار ہو جائے گا۔ جب تک توفیق رہی اور زندگی رہی، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یعنی کہ زندگی نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتا کام، اور زندگی ہوتی ہے توفیق نہیں ہوتی بعض ہوتا، تو بشرط زندگی اور توفیق آپ کے پاس ایک 200، 250، 300، 400 جتنے بھی جمع ہو جائیں، اتنی احادیث ایک ایسا مجموعہ ہوگا جس کو آپ کہہ سکیں گے کہ یہ میں نے پڑھی ہیں درسن درسن۔ ایک بہت مشہور محدث ہیں جن کا ذکر بار بار آتا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی، وہ زمانے میں اس سے لکھا کرتے تھے۔ یہ جو سرکنڈے کا قلم ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہاں بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے استعمال کیا ہے، سرکنڈے کا قلم ہوتا ہے جس کو دوات کے اندر ڈبو کر اس کے بعد تختی بھی لکھی جاتی تھی، کاغذ پر بھی لکھا جاتا تھا، فاؤنٹین پینس تو نہیں آئے تھے اس زمانے میں۔ اس سرکنڈے کے قلم کو ہر چند صفحے لکھنے کے بعد اس کی نوک پھر درست کرنی پڑتی ہے، اس کی نوک پہ تھوڑا سا فرق سا آ جاتا ہے، تو اس نوک کو درست کیا جائے تو ایک چھوٹی سی قطرن یا تھوڑا سا ایک اس کا ٹکڑا الگ ہوتا تھا، تو وہ اپنی ساری زندگی جو حدیث لکھتے رہے اور اس کی جو شرح لکھتے رہے، اور بے شمار کتابیں طویل، سب سے بڑی کتاب بخاری شریف کی شرح کی انہوں نے لکھی ہے، سب سے معروف، صدیوں سے دنیا علم پر ایک حکمرانی کر رہی ہے ان کی، فتح الباری ابن حجر العسقلانی کی، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کتابیں لکھی۔ تو وہ جو ان کی قلم کی قطرنیں تھیں جو خط کا درست کرنے میں وہ اتنی جمع ہو گئی تھی ان کے پاس کہ ایک بہت بڑا، انہوں نے پھر یہ وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی، میری میت کا جو غسل ہے وہ اس کے ذریعے، اس کا پانی اس کے ذریعے گرم کیا جائے، اس کو میری میت کے غسل کے پانی میں استعمال کیا جائے، کہ اللہ جل شانہ اس پر مجھے، کہ میری ساری زندگی اس کام میں گزری۔ اور اب تو وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنی قطرنیں تھیں کہ وہ ان کی میت کے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا گیا اس کے لیے کافی ہو گیا، اسی سے پانی گرم ہو۔ تو یہ انسان کچھ نہ کچھ اسے تعلق کم سے کم اتنا سننے کی حد تک۔ تو آج جو 5 حدیث ہمارے سامنے، ان کا تعلق نیت کے ساتھ، ہر کام شروع کرنے میں نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ اور نیت کے ساتھ ہے۔ ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مثل هذه الامہ کمثل 4 نفر، اس امت کی مثال 4 لوگوں جیسی ہے، یعنی 4 لوگوں کی مثال دی کہ جتنے لوگ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہم ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آتے ہوں گے۔ کہا کہ رجل آتاہ اللہ مالا وعلما، ایک تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ جل شانہ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، دونوں چیزیں دی ہیں۔ علم جب آتا ہے شریعت میں، اس سے مراد ظاہر بات ہے کہ علوم وحی ہوتے ہیں، اس سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، جو اس زمانے کا علم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لفظ العلم کا اطلاق اصلاً قرآن پر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات پر ہوتا تھا، جس کو ابھی آپ لے کر بیٹھے ہیں اپنے سامنے۔ فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ، اب وہ کیا کرتا ہے وہ شخص کہ اپنے علم پر، اپنے علم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی اس کو چونکہ علم بھی ہے اور مال بھی ہے تو اس کو پتا ہے کہ مال کے خرچ کی جگہیں کون سی ہیں، مال کی ایک ایک پائی کو کہاں خرچ کیا جائے کہ دنیا و آخرت میں میرے لیے وہ ذخیرہ بن جائے، میرے لیے بھلائی بن جائے۔ تو وہ ينفقه فی حقہ، تو وہ مال کو اللہ جل شانہ کے اور حق کے رستے میں خرچ کرتا ہے۔
ایک اور جگہ آتا ہے، دوسری حدیث بالکل اسے ملتے جلتے مضمون کی ہے، کہ اس میں آتا ہے کہ وہ مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اور صلہ رحمی میں بھی خرچ کرتا ہے، غریبوں، ناداروں، رشتہ داروں، خاص طور پر جن کے حقوق اس پر واجب ہوتے ہیں ان پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ اپنے علم کی وجہ سے اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مال کے خرچ کا بہترین مصرف کون سا ہے، تو اپنے مال کو ذریعہ بنا لیتا ہے اپنی دنیا و آخرتی کامیابیوں کی۔ دوسرا شخص ایک اور ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، ایک اور شخص ہے جس کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا، مال نہیں دیا اس کو۔ بیشتر علماء، قراء، زہاد، مشائخ دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے گزرے بھی اور ہیں جن کو اللہ پاک نے علم بہت عطا کیا، مال نہیں دیا۔ تو وہ کہتا ہے جس کو علم ہے لیکن مال نہیں ہے، فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي، اگر میرے لیے بھی ہوتا مثل ھذا، اسی طرح کی صورت، یعنی میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو عملت فیہ مثل الذی یعمل، تو میں بھی اس شخص کی طرح کرتا جس کو علم اور مال دونوں دیے گئے ہیں۔ جیسے یہ مال کو علم کے مطابق خرچ کر رہا ہے خیر کے مصارف میں، اللہ کے رستے میں اور حق کے رستے میں، مجھے بھی اگر اللہ پاک مال دیتا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا۔ یہ اس کی نیت ہے، صرف مال ہے نہیں اس کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہما فی الاجر سواء، یہ دونوں اجر میں ایک برابر ہے۔ یعنی ایک خرچ کر کے ادھر تک پہنچا ہے، دوسرا نیت کی بنیاد پر وہاں پر پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس کو دیا اللہ پاک نے نہیں ہے، دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور اس نے ویسے خرچ کر دیا، اس کو تو اپنے خرچ کا اجر مل گیا۔ جس کو اللہ نے نہیں دیا اور اسے نیت کی کسی صحیح بندے کے عمل کو دیکھ کر کہ اگر اللہ مجھے بھی دے یا دیتا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا، تو بغیر خرچ کیے بھی اجر میں اس کے ساتھ برابر ہے۔ یہ تو دو بندوں کا حال ہو گیا۔ وَرَجُلٌ، تیسرا بندہ، آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اس کو اللہ جل شانہ نے مال دیا، وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، اور اس کو علم نہیں دیا اللہ پاک۔ علم سے مراد بھائی علم و عمل دونوں اس میں شامل ہے۔ یہ علم وہ ہے جو علم نافع کہلاتا ہے، عمل والا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو نہیں دیا، تو کہا کہ وہ اپنے مال میں ایک غلط رستہ اختیار کر لیتا ہے، غلط رستے کی طرف چل جاتا ہے۔ فی مالہ ینفقہ فی غیر حقہ، مال کو وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کو خرچ کرنے کا حق یا اس کو خرچ کرنے کا رستہ نہیں ہے۔ ان چیزوں میں جیسے دنیا کرتی ساری کی ساری، شادی آ رہی ہے، کہاں کہاں مال خرچ ہو رہا ہے، قمقمے لگ رہے ہیں اور ناچنے والیاں بلوائی ہوئی ہیں اور فنکشن ہو رہے ہیں اور اسراف ہو رہا ہے اور 2-2 لاکھ روپے کا ایک ایک جوڑا خریدا جا رہا ہے۔ یہ سارا فی غیر حق ہی ہے، یہ سارا وہ مال ہے جو وہاں خرچ ہو رہا ہے جہاں سے خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فی غیر حق ہی، ایک تو یہ شخص ہے اللہ نے مال دیا ہوا ہے، علم و عمل کی توفیق نہیں ہے، مال غلط خرچ کر رہا ہے۔ ورجل، ایک اور شخص ہے، لم یؤتہ اللہ علما ولا مالا، اس کو نہ اللہ نے علم دیا نہ مال دیا۔ اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ علم سے مراد علم نافع، نہ اس کے پاس علم ہے نہ مال ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَالِ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي أَعْمَلُ، کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں ایسے ہی اڑاتا جیسے یہ اڑا رہا ہے۔ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایسے ہی یہ سارے خرچے کرتا، یہ اسراف کرتا، یہ تبذیر کرتا، یہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا، اگر جیسے یہ شخص کر رہا ہے۔ جیسے آج ہم بہت سے دنیا کے لالچی لوگوں کو دیکھ کر، دنیا کے مالدار لوگوں کو دیکھ کر دل دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ٹھاٹ ہے اس کے، مجھے بھی مال ملتا تو میں بھی ایسے اڑاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں پھر گناہ میں ایک جیسے شریک ہیں۔ یہ جو کر رہا ہے وہ بھی، اور جس نے اس کا عزم اور پختہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ جب مجھے ملے گا میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ ہمارے عزیزوں میں ایک صاحب تھے، رشتہ داروں میں تھے، ہمارے پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ جب اس زمانے میں سب سے بڑا نوٹ 100 روپے کا ہوتا تھا، یہ ظاہر بات ہے بہت ہی پرانی بات ہے، جب آپ سمجھیں کہ نہ 500 کا نوٹ تھا نہ 1000 کا نوٹ تھا، اور 100 روپے کی بہت بڑی قیمت تھی، لوگوں کی تنخواہیں 10 روپے 15 روپے 5 روپے۔ اس زمانے کی بات ہم اپنے بڑوں سے، اپنے چچاؤں سے سنتے ہیں کہ یہ سن 40 اور سن 50 کے زمانے کی بات ہوگی۔ تو یہ جو اٹک کا دریا ہے، اس کے اوپر جو پل ہے، تو یہ جب اس پر سے گزرتے تھے تو 100 روپے اڑا کر پانی میں پھینکتے تھے، کہتے تھے دریا کیا یاد کرے گا کہ میں اس پر سے گزرا ہوں۔ تو 100 روپے ایک دریا کی نظر کرتے تھے اور یہ جملہ کا اپنا نام لیتے تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کی اولاد موجود ہے۔ تو کہتے تھے کہ کیا یاد کرے گا یہ دریا کہ میں اس کے اوپر سے گزرا ہوں، تو 100 روپے اس کی نظر ہے۔ یہ ایسا جیسے آج کل کوئی
2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے ایسے اڑا دے دریا کے اندر اور کہے کہ یہ صرف میرا اس پہ سے گزرنا ہے. آج ان کی اولاد اور خود انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں جیسی بدحالی دیکھی وہ انتہائی عبرتناک تھی. اس وقت ان کی اولاد تقریباً بھیک مانگنے پر ہے اور خود انہوں نے، یہ نہیں کہ ان کی زندگی کو بڑی خوش ہے، خود انہوں نے اپنی آخری زندگی کے اندر اپنا اس کا انجام دیکھ لیا تھا کہ جو یہ تو خالص جیسا خداوند تعالیٰ کی خدائی کو چیلنج کرنے والی بات کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یوں اللہ کے سامنے اڑانا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اس کا وہ. اب ایک بندہ یہ تو کر رہا ہے، دوسرا یہ سوچ رہا ہے. ہمارے چچا کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اللہ پیسہ دے تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے. یہ جو یہ کر رہا ہے نا اللہ پیسہ دینا، ان کا نام لیتے تھے کہ فلانے صاحب پیسہ ہو تو ان کی طرح ہو. اور پھر بندہ یوں کرے، پل پہ گزرتے ہوئے یوں پانی میں پیسے پھینکے تو پیسے کا مزہ بھی آئے گا. حدیث میں آتا ہے دونوں ایک جیسے گناہ گار ہیں. یہ حدیث میں سمجھ رہا ہوں اس بات. اچھا اب اس کی آگے میں حدیث سناتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا ایک وسوسہ کہنے یا خیال آئے گا کہ بعض حدیثوں میں آیا کہ جب تک بندہ عمل نہ کر لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا. صرف خیال سے تو بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، بندہ تو عمل کرنے سے گناہ گار ہوتا. اس سے بات میں آخر میں کرتا ہوں اگر وقت بچ گیا. دوسری حدیث شریف عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، بہت کثیر و روایت صحابہ میں سے بہت روایات کرتے ہیں. حضرت عباس کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ روایت فرمائی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کل کے جمعے میں کہ جو حدیث حضور اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کی بات کا کہہ کر فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو قدسی میں فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں، طے کر دی ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں، طے شدہ چیزیں ہیں. نیکی اور برائی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، نیکی اور برائی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بندہ سوچے پتہ نہیں ہے نیکی ہے پتہ نہیں ہے برائی ہے. یہ واضح طور پر ہے، مکمل طور پر مقدر شدہ چیزیں ہیں. ثم بین ذلک، پھر اللہ پاک نے ان کو چھپایا نہیں ہے، واضح بیان بھی کر دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں اسی پہ لگ جاتی تھی، لوگوں کو نیکی اور برائی کے تصور کو الگ الگ کرتے ہوئے. فمن ہم بحسنہ فلم یعملھا، جس نے نیکی کا ارادہ کر لیا لیکن فلم یعملھا، لیکن اس پر عمل نہ کر سکا. یہ یاد رکھیے، یہ وہ ارادہ نہیں ہے جو ہم ویسے ڈھکوسلہ بازی کرتے ہیں. یہاں وہ ارادہ ہے جو پختہ ترین عزم ہے اور پھر کوئی بڑا عذر شرعی اس کو پیش آ جائے. وہ ہمارے ہاں تبلیغ جماعت کے حضرات ارادے لکھواتے ہیں. تو ایک علاقے میں ان کا جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ایک بندہ کھڑا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جو فوراً ان کے ساتھ تیار ہو جائے اس کو نقد کہتے ہیں، جو بعد میں کرے اس کو ارادہ کہتے ہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ جی میرا بھی 4 مہینے لکھیں. تو انہوں نے کہا کیا لکھیں، نقد لکھیں یا ارادہ لکھیں؟ تو اس کو بھول گیا دونوں کا فرق. اس نے کہا وہ والا لکھ لیں جو کہا جاتا ہے پھر کیا نہیں جاتا، وہ والا لکھ لیں میرا. مطلب اس میں اس پر نہیں ہے نیکی، اس کو ارادہ نہیں کہتے کہ جس وقت کیا جا رہا ہے اسی ٹائم پروگرام یہ ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرنا. تو کہتا ہے وہ اس میں وہ جو قسم ہوتی ہے جس کو صرف کہا جاتا ہے پھر کیا نہیں جاتا، اس والے کھاتے میں لکھ لیں میرا نام بھی. تو ارادہ اس کو کہتے ہیں پختہ عزم کو، ایسے پختہ عزم کو جس کو کوئی بہت بڑا شرعی معنی، شرعی رکاوٹ اس میں آ گئی. اللہ نہ کرے کوئی بندہ گھر سے نکل رہا تھا کسی خاص فی سبیل اللہ کے لیے، اچانک اس کی ماں ایسے بیمار ہو گئی کہ اس کے پاس اس ماں کی تیمارداری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور شرعی حکم بھی اس کی طرف یہ متوجہ ہے کہ ماں کی تیمارداری کرو. اب یہ رک گیا، اس کو ثواب ملے گا اس کے جانے کا. یہ نہیں کہ نکلنے لگا تو پتہ چلا اس کو کھانسی آ گئی تو اس نے کہا کھانسی میں کون جائے تو یہ رک گیا. یہ رکاوٹیں نہیں ہیں. رکاوٹ ایسی ہوگی کوئی شرعی رکاوٹ ہو، اب اس کو حکم ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم یہ دوسرا کام کرو، تو اس رک جانے پر جو نیت اس نے کی ہوئی ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا. جہاد سے، تبلیغ سے، کسی بھی کام سے اگر وہ رکا ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک مکمل نیکی یعنی کمی بیشی بھی نہیں ہوتی. کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ، پوری نیکی اللہ اس کے لکھ دیں گے. فإن ہوا ہم بہا، اور اگر اس نے ہم کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، ہم بہا پکا ارادہ کر لیا، فعملہا اور پھر عمل بھی کر گزرا اس کے اوپر، نیکی پر ارادہ بھی کیا اور عمل بھی کر لیا، کتبہ اللہ لہ عندہ 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ. تو اللہ جل شانہ اس ایک کام پر اس کے لیے جو ثواب لکھتے ہیں، ویسے تو ایک نیک کام کا ایک نیکی ہونی چاہیے، تو فرمایا کہ
10 سے لے کر، یعنی کم سے کم 10 سے لے کر 700 گنا اضعاف مضاعفہ. 700 گنا کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. 700 ضربے 700 صرف اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہر ایک دوسرے سے ضرب، اس کو اضعاف مضاعفہ کہتے ہیں. یہ 49 کروڑ بن جاتا ہے. 700 گنا جو ہوتا ہے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ضرب کھاتا چلا جاتا ہے. تو کہا کہ ادھر تک اللہ پہنچاتا ہے. وہ تو قرآن شریف کی واضح آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. جو شخص نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 ایک کے بدلے 10 دے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیکی جو مقبول ہو جائے، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، تو اس کا کم سے کم اجر 10 گنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اجر اس کا جو ہے وہ 700 گنا. اس میں آتا ہے کہ اس بعض اس میں آتا ہے کہ اس سے بھی پھر آگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ زیادہ اجر کی کوئی حد متعین نہیں ہے. یہ 49 کروڑ وغیرہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. اس کے لیے بھی اللہ پاک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کہ اسے برائی کا ارادہ کیا، اس پر عمل نہیں کیا. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا. اور اگر اس نے اس کے اوپر ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اور پھر عمل بھی کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. تو اللہ تعالیٰ ایک برائی کے اوپر، ایک گناہ کے اوپر ایک ہی برائی لکھتے ہیں. یعنی جو اس گناہ کی جتنی برائی ہے اتنی ہی لکھی جاتی ہے، زیادہ نہیں لکھی جاتی. کیونکہ زیادہ لکھی جائے تو یہ تو ظلم ہو جاتا ہے کہ بندے نے گناہ کم کیا، برائی زیادہ لکھ دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے. مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر ظلم بھی نہیں فرماتے. اس حدیث اور اوپر والے حدیث میں جو تھوڑا سا آپ کو اس کو تعارض کہتے ہیں، آپس میں ٹکراتی ہوئی بات نظر آ رہی کہ یہاں پر، تو اس کو علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو برائی کا ارادہ اور عزم ہے، اس کے 4-5 درجات ہیں. ایک یہ کہ وسوسے کے طور پر کسی چیز کا آنا، خیال کے طور دل پر خیال گزر جانا، کسی خیال کا دل میں آ کر ٹھہر جانا اور مسلسل اس گناہ کو کرنے کی خواہش کا ہونا، اس گناہ کو کرنے کی کچھ نیت بھی ہو جانا، اور پھر آخری درجہ ہے کہ اس گناہ کو کرنے کا پختہ عزم کر لینا. تو پہلی 4 قسموں کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اگر بندے نے اس پر رک گیا خوف خدا کی وجہ سے تو اس پر اس کو اجر ہے. اور یہ جو 5ویں قسم ہے جس کو عزم مصمم کہتے ہیں، اس نے کر لیا لیکن اس کو اس کا موقع نہیں مل سکا. ایک آدمی چوری کی نیت سے ایک جگہ پہنچ گیا اور پورا اس نے ارادہ کر لیا، اس نے ہاتھ بڑھا لیا، اچانک کسی اور فرد کو دیکھا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا، بڑھا لیا کسی کی جیب کی جانب ہاتھ، یا بالکل اس کے لیے پکا ہوئی کوئی ایسا خارجی باہر سے کوئی ایسا مانع پیش آ گیا جس نے اس کو اس کے ارادے سے روک دیا، اس پر تو اس کا گناہ ہے. یہ وہ عزم مصمم ہے جس سے اس کو کسی اور چیز کی وجہ سے، وہ کسی خارجی امر کی وجہ سے اس سے رک گیا، ورنہ اس نے خود کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس پر عمل کرنے کی، اس کو اس کا موقع نہیں مل سکا پورے طور. ہاں، جس کے دل میں آیا خیال اور خوف خدا نے اس کو روک دیا اس سے، اس پر یہ حدیث شریف کہہ رہی کہ اس کو نیکی ملے گی اس رک جانے کے اوپر. تیسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقول اللہ. اب یہ جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آ جائے کہ گناہ کے اوپر دل میں گناہ کا خیال آ جانے پر پکڑ نہیں ہے، وہاں پر وہ والے خیال ہے جو میں نے آپ کو بتایا، پہلی 4 قسمیں جو خیالات کی بتائیں. اور جہاں پر حدیث میں آیا کہ دل میں خیال آنے پر پکڑ ہے یا گناہ برائی لکھی گئی ہے، تو وہ 5ویں والی قسم ہے جس کو عزم مصمم کہتے ہیں. پکا ٹھکا ایسا عزم جس کو اگر وہ نہیں کر سکا تو نہ کرنے کی وجہ اس کو موقع نہ ملنا ہے. وجہ یہ نہیں کہ اس کو کوئی خدا کے خوف نے روک دیا، یا اس کو کوئی آخرت کا خوف آ گیا یا جہنم کا خوف آ گیا، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ موقع نہ ملنا اس کی وجہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں گویا، اذا اراد عبدی، جب میرا بندہ ارادہ کر لے، ان یعمل سیئۃ، کہ وہ کوئی گناہ کرے گا، فلا تکتبوها، تو فرشتوں فقط ارادہ کرنے پر مت لکھا کرو، فلا تکتبوها، مت لکھا کرو، فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها، جب تک کہ وہ کر نہ گزرے اس وقت تک مت لکھو. فإن عملها، اور اگر اس نے وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر گزرا، تو فاکتبوها بمثلها، تو اتنا ہی لکھو جتنا اس نے کیا ہے.
زیادہ نہیں، جتنا اس نے کیا اتنا لکھو۔ وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، دیکھو بات آ گئی چھوڑنے کی وجہ کس پر، وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اور اگر اس نے میری وجہ سے چھوڑ دیا، اللہ پاک نے فرمایا کس کی وجہ سے؟ اب اللہ کی وجہ سے چھوڑنے اور موقع نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑنے میں فرق ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے میری وجہ سے اس کو ٹھٹک گیا، وہ رک گیا، ایک دم اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور یا اس کے دل میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سامنے آ گئی آنکھوں کے، یا قبر کا منظر سامنے آ گیا، یا اس کے سامنے جو ہے وہ میزان آ گیا، پل صراط آ گیا، آخرت کا دن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا آ گئی، کوئی بھی ایسی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی جس سے اس کو گناہوں سے روک لیا، یہ سب اللہ کی وجہ سمجھی جائے گی۔ تو کہا وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اللہ نے فرمایا کہ اگر اس نے میری وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے نیکی لکھ دو۔ اس چھوڑ دینے پر بھی کیا لکھ دو؟ نیکی۔ گناہ کا ارادہ کیا، اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیا، نیکی لکھ دو اس کے لیے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً، اور اگر ایک آدمی نے ارادہ کر لیا نیکی کا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، مگر اس ارادے پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی، اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے نیکی لکھ دو، اس کے لیے نیکی لکھ دو۔ وہاں کہا گناہ مت لکھو، یہاں کہا نیکی لکھ دو۔ اور فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ اس ارادے پر عمل بھی کر گزرا، تو فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، تو حضور نے فرمایا تو پھر اس کے لیے جب وہ عمل بھی کر گزرا تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر اس کے لیے لکھ دو۔ اب یہ اجر کا فرق کیا ہوگا؟ یہ وہ اخلاص کی زیادتی، عمل کا حسن، خشوع خضوع، اس میں ریاکاری سے بچاؤ، یہ سارے جتنا اس میں گڑ آپ ڈالتے چلے جائیں چھائیوں کا، اتنا گنا اس کا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت نیکیوں کے پختہ ارادے کرتے رہنے چاہیے، چاہے اس کی توفیق کے آثار نہ۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا، آثار اس کے کسی کے پاس ہو نہ ہو، دل میں پختہ عزم کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں سے انسان اس کی نیت کرے، اللہ سے مانگے۔ علم ہے، اب آپ بیٹھے پڑھنے کے لیے حدیث شریف، اللہ تعالیٰ سے بیٹھے ایک پکے علم کی دعا کر لیں دل کے اندر کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں علم نافع، علم کتاب و سنت عطا فرما، کیونکہ علم کے حصول کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ انسان جس عمر میں بھی شروع کرے اور اس کو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت تک پہنچا دے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، رشتہ دار تھے ہمارے، انہوں نے بڑے اچھے سائنٹسٹ، ایٹامک انرجی کمیشن میں چیف سائنٹسٹ ریٹائر ہوئے، اور ایم ایس انہوں نے انگلینڈ سے کیا تھا اس زمانے میں 60s میں، اور پی ایچ ڈی امریکہ سے کی، پوسٹ ڈاک کیا باہر سے، تو ایٹامک انرجی کے شروع کے لوگوں میں سے تھے۔ تو ریٹائر ہوئے تو قرآن شریف یاد کرنا شروع کر دی۔ تو ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہو جائے گا یاد؟ اس عمر میں 60 سال کی میں شروع کیا، تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب اس نیت یعنی ختم کرنے کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، عمر اتنی کہاں ہو سکتی ہے، بس یہ خیال آتا ہے کہ اسی طالب علمی میں موت آ جائے، موت اس حیثیت سے آ جائے کہ قرآن شریف کا طالب علم ہوں۔ تو اللہ نے ان کو عمر لمبی دی، 80 سال کی، ریٹائرمنٹ کے بعد 20 سال کی عمر اللہ پاک نے اور دی، 80 یا 82 سال، 22 سال تقریباً میرے خیال ہے فوت ہوئے 22 سال کی عمر میں۔ تو 16 سپارے قرآن پاک کے یاد کر لیے تھے، فوت ہو گئے۔ اب اس طرح کے بندے کے بارے میں قرآن شریف میں، حدیث شریف میں واضح آتا ہے کہ یہ حافظوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ تو انہوں نے تو 16 پارے کر لیے، چاہے ایک آیت کرتے اور فوت ہو جاتے تب بھی حافظوں میں سے اٹھائے جاتے، ایک آیت بھی نہ کرتے بسم اللہ پڑھ کے فوت ہو جاتے تب بھی حافظوں میں اٹھائے جاتے، کیونکہ اللہ جل شانہ کیونکہ جو آگے مہلت نہیں ملی تو اللہ کی طرف سے نہیں ملی۔ اللہ پاک جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ملتی اس پر انسانوں کو محروم نہیں فرماتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو مہلت اللہ نے نہیں دی، نیت اس نے کر لی، عزم اس نے کر لیا، قدم اس نے اٹھا لیا، آغاز اور ابتدا اس نے کر لی، عزم اس کا مصمم ہے، زندگی نے مہلت نہیں دی، اس پر اللہ محروم نہیں فرماتے کسی کو۔ تو یہ فرمایا کہ چھوڑ دے تو اس کے لیے اتنا کرو۔ حدیث، چوتھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل اذا تحدث عبدی بان يعمل حسنة، جب میرا بندہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے، فانا اکتبها له حسنة ما لم يعمل، تو میں اس کے لیے وہ نیکی لکھ دیتا ہوں جو اس نے ارادہ کر لیا جب تک وہ عمل نہ کرے۔
اور پھر کیا ہوتا ہے فَإِذَا عَمِلَهَا، پھر جب وہ عمل کر لے فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، میں اس کو 10 گنا بڑھا کر اس کے لیے لکھ دیتا ہوں. وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَن يَعْمَلَ سَيِّئَةً، اور اگر وہ دل میں برائی کرنے کا ارادہ کر لے یا دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، تو جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے میں اس کو معاف رکھتا ہوں. جب تک اس پر، یعنی یہ وہی میں نے کہا پہلی 4 قسم کے وسوسے جو آتے ہیں میں اس کو معاف رکھتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے. لیکن فَإِذَا عَمِلَهَا، جب اس پر عمل کر گزرے گناہ پر فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، میں اتنا ہی لکھتا ہوں جتنا اس نے کیا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قالت الملائکہ، تو فرشتوں نے کہا کہ ربی، یا اللہ، ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ وہو ابصر بہ، تو کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیرا بندہ ہے، وہ برائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ تو اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اس کے اوپر فرمایا فقال ارقبوہ فإن عملها فاكتبوها له مثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ نے کہا کہ میں یہ اللہ خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس پہ نظر رکھو، اس نے برائی کا ارادہ کیا، اس پہ نظر رکھو، اگر وہ برائی کرے تو اس برائی کے برابر لکھ دو، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے نیکی لکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ انما ترکها من جرایا، اس نے میری وجہ سے چھوڑا، اس کو میرے خوف کی وجہ سے اس نے چھوڑا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا احسن احدکم اسلامہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص، کوئی انسان اپنے اسلام کو خالص کر دیتا ہے، اپنے اسلام کو پورا کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے فکل حسنۃ یعملها تکتب بعشر امثالها الى 700 ضعف، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ، اور ہر وہ برائی جو وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی کہ وہ کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہاں 700 گنا تک نیکیوں کے جانے کے لیے جو شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے اسلام کو اچھا کر دیتا ہے، اپنے اسلام کو خالص کر دیتا ہے، تو اس کے اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی عمل 2 انسان کرتے ہیں. یہ جمعے کی نماز پڑھنے آپ لوگ آئے ہیں، تشریف لائیں، فرض نماز ہے، لیکن اس کا ثواب سب لوگوں کو ایک برابر نہیں ملتا. جس کا اسلام جتنا خوبصورت ہے، جس کی نیت جتنی اونچی ہے، جس کی نماز میں خشوع جتنا زیادہ ہے، جس کی یکسوئی جتنی زیادہ ہے، جس کی توجہ جتنی زیادہ ہے، جس کا اس دوران عمل کرنے کا ارادہ جتنا پختہ ہے، جس کی نماز کے تمام تعدیل اور ارکان بڑے خوبصورت ہیں، جس نے آگے اور پیچھے نوافل اور سنتوں کے ساتھ اپنی نماز کو زیادہ خوبصورتی سے مزین کیا ہے، اس کے جمعے کا ثواب اور ہے اور دوسرے کے جمعے کا ثواب اور ہے. پہلے آنے والوں کا ثواب اور ہے، دیر سے آنے والوں کا ثواب اور ہے. خطبے کے دوران ادھر ادھر متوجہ ہونے والے کی نوعیت اور ہے، خطبے کے دوران متوجہ رہنے والے کی نوعیت اور ہے. یہ تو ایک ہی جگہ، ایک ہی مکان پر آ کر عمل کرنے والے لوگوں کے ثوابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آخری حدیث نمبر 5، عن ابی الدرداء، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اس بات کو پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ من اتی فراشہ، جو آدمی اپنے بستر پر لیٹ گیا بستر پر، وہو ینوی، اور اس کی نیت یہ ہے، ینوی کہتے ہیں نیت کرنے کو، ان یقوم یصلی من اللیل، کہ رات کو اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا. پکا ارادہ یہ کر کے سویا کہ انشاءاللہ رات کو اٹھوں گا اور تہجد پڑھوں گا. فغلبته عیناہ، اس کی آنکھ ایسی سخت لگی کہ اس نے اس کو اٹھنے کا مہلت ہی نہیں دی. بعض اوقات انسان کی نیند بالکل بے ہوشی کے مشابہ ہو جاتی ہے، اس کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ رات گزر گئی اور مؤذن کی اذان کے اوپر اس کی گویا جاگ ہوئی. ظاہر تہجد ہی چھوٹی ہے نا، فجر چھوٹنے کی بات تو نہیں ہو رہی، تہجد چھوٹی اس سے اور وقت ختم ہو گیا. تو حتی اصبح، صبح ہو گئی، پاؤں پھٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب لہ ما نوا، تو جو اس نے نیت تہجد کی تھی اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کون ہے؟ یہ وہ نہیں ہے جس کی آنکھ کھلتی رہی اور یہ پھر کروٹے بدلتا رہا اور پھر سوتا رہا اٹھتا رہا
اور موقع ملتا رہا پھر بھی نہیں اٹھا, سوچے کہ نیت تو رات سے کی ہوئی ہے تو ثواب تو کہیں گیا نہیں, تو پھر تو دنیا میں کون تہجد پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے میں کیا فرق رہے گا. یہ وہ شخص ہے جو سونے کے بعد سے لے کے اذان فجر تک اس کو تنبو ہی نہیں ہوا سرے سے, نیت بہت پختہ تھی لیکن ایسی غالب ہو گئی اس پر نیند, اس لفظ بھی حدیث میں آتا ہے فغلبتہ عیناہ, اس کی نیند اس پر گویا کہ چھا گئی بہت زبردست طریقے سے, اس کو تہجد کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اب یہ تو ثواب تو تہجد کا مل گیا. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ, اور یہ گہری نیند اس کے اوپر اس کے رب کی نوازشوں اور تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا جس کو دیا گیا. جیسے کہا گیا ہے نا کہ جس شخص نے رمضان میں بھول کر کچھ کھا لیا تو یہ جو اس نے کھایا یہ اللہ کی مہمانی ہے, اس کو روزہ بھی نہیں کیا اور کھا بھی لیا. وہ ہمارے ایک دوست تھے, ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے, آتے ہیں آج وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے یہاں سامنے اس نظام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک دن آئے ہمارے پاس تو کہنے لگے کہ مفتی زاہد صاحب سے کہنے لگے کہ استاد جی آج تو روزہ رکھا اور دفتر گیا اور ساتھی ناشتہ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈٹ کے ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد پتہ چلا روزہ تھا, تو انہوں نے مفتی زاہد صاحب نے کہا آپ کو اللہ نے کھلایا. 2-4 باتیں کی, ان کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا, یہ یہی بتا رہے تھے کہ روزے بھول جاتا ہوں. 2-4 باتیں کرنے کے بعد مٹھائی کے ڈبے کی جانب ہاتھ بڑھایا, 2 گلاب جامن کھائے, 4 برفیاں کھائیں. اچھا مفتی زاہد صاحب کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مجھے یاد لیے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے بندے کو یاد نہ دلاؤ, کھانے تو اللہ کی مہمانی ہے, اس کو تو یاد نہیں ہے نا. تو جب یہ خوب کھا کر چلے گئے تو کہنے میں نے پیچھے سے میسج کیا کہ اس ناشتے کے بعد آپ مٹھائی بھی کھا گئے ہیں یہاں پر, تو آپ نے, لیکن روزہ پھر بھی متاثر نہیں ہوا, روزہ پھر بھی متاثر نہیں ہوا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہوتی ہے. تو یہ جو نیند ہے اس قسم کی, یہ والی نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نوازش اور مہمانی ہے کہ یہ نیند ایسی گہری پکی پختہ اطمینان دینے والی, راحت سکون دینے والی نیند بھی مل گئی اور تہجد کا ثواب بھی مل گیا. لیکن یہ وہ شخص نہیں ہے جس کی درمیان میں آنکھ کھلی, جس کو درمیان میں تنبہ ہوا, یا جس کی نیت سوتے ہوئے پختہ اور پکی نہیں تھی, تو اس کا نہیں دوسرے کا حساب. اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.